بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقین کامل کے تمام محترم بہنوں بھائیوں، آپ کو میں اپنے اس چینل یقین کامل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت تلے ہوں گے۔ محترم بہنوں بھائیوں، دیکھا جاتا ہے کہ آج کل ہر طرف یہ رویا جاتا ہے کہ رزق میں برکت نہیں ہے، رزق میں تنگی ہے، پیسے کا پتہ ہی نہیں چلتا، کدھر سے آتا ہے تو کدھر جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو بھی یہی شکایت ہے تو آج کے اس ویڈیو کو بہت غور سے دیکھیے گا، سنیے گا اور ایک ایسے عمل کے متعلق جانیے گا، سنیے گا جو ہماری بہنوں کے کرنے والا ہے۔ اگر ہماری بہنیں اس عمل کو کر لیتی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری بہنوں کے اس عمل کے کرنے سے کس طرح اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی ہوتی ہے، اور آپ کے رزق میں اللہ تبارک تعالیٰ کیسے برکت عطا فرماتے ہیں۔ ہماری بہنوں نے کھانا بناتے وقت کن کن اعمال کو کرنا ہے، اس متعلق جاننے کے لیے آج کی ہماری اس ویڈیو کو ضرور سنتے رہیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارا چینل یقین کامل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، پہلی بار سن رہے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے، اس سے آپ کو ہماری ہر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے گا۔ اور ہماری تمام بہنوں سے بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی محفل میں حصہ لیجئے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر روزانہ کی درود پاک کی صرف ایک تسبیح ضرور کر لیا کیجئے، اور تسبیح کرنے کے بعد اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھ دیا کیجئے۔ اس کار خیر میں ضرور حصہ لیجئے اور باقی لوگوں کو بھی ضرور کہیے گا۔ محترم بہنوں بھائیوں، اگر ہم اپنے گھروں میں نظر دہرائیں تو ہماری جو خواتین ہیں وہ جو بھی کام کرتی ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی کام ہے سانگ سنتے ہوئے کیا جائے، ٹی وی کے سامنے کیا جائے، سبزی کاٹیں تو بھی ٹی وی لاؤنج میں، تاکہ ساتھ میں ٹی وی پر لگے پروگرام یا ڈرامہ کو بھی دیکھا جائے، اور پکانے کی چیز ہنڈیاں وغیرہ بھی تیار کر لی جائے۔ اور بعض لوگوں کے کچن بھی اس رخ میں ہوتے ہیں کہ ٹی وی چولہے کے کچن کے سامنے ہوتا ہے۔ محترم بہنوں بھائیوں، اب آپ خود ہی سوچو، جس کھانے پہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جس کھانے پہ نام لینے کی بجائے اگر ٹی وی، ناچ گانا یہ دیکھتے ہوئے سنتے ہوئے کھانا تیار کیا جائے تو اس میں کیا برکت ہوگی۔ تو محترم بہنوں بھائیوں، آج میں آپ کو بتاؤں گی، خاص کر یہ بہنوں کے لیے ہے، اگر وہ بھائی میرے جو اس ویڈیو کو سن رہے ہیں وہ بھی اپنی بہنوں سے، بیویوں سے، ماں جی سے یہ ضرور کہیے گا کہ کھانا پکاتے ہوئے اس عمل کو ضرور کیجیے گا۔ لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کوئی بھی کام اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع کرنے، یعنی کہ بسم اللہ کے ساتھ شروع کرنے کے متعلق مختصر بتاتی چلوں۔ محترم بہنوں بھائیوں، مفسر القرآن حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں ابن ابی حاتم کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نسبت سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے اسم اعظم میں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے کہ جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں نزدیکی ہے۔ ایک اور روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے جو کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے نہیں اتری، وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل اور مشرق کی طرف ہوائیں ساکن ہو گئیں، رک گئیں، سمندر ٹھہر گئے، جانوروں نے سننے کے لیے کان لگائے اور شیطان پر آسمانوں سے انگاروں کی مار پڑی۔ پروردگار عالم نے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے جلال و عظمت کی قسم کھائی، قسم کھا کر فرمایا، جس چیز پر اس کو پڑھا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ اس لیے ہماری تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ جب بھی کھانا بنانا شروع کریں تو اپنے کام کا آغاز بسم اللہ کے ساتھ کریں۔ جو بھی برتن اٹھائے بسم اللہ پڑھ کر اٹھائے، جو بھی سبزی کاٹے اس کو بھی بسم اللہ کے ساتھ
پڑھتے ہوئے کاٹیں، آٹا گوندتے ہوئے بھی بسم اللہ پڑھ کر نکالیں، بسم اللہ پڑھ کر گوندیں، چولہے پر برتن رکھتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں، چمچہ ہلاتے وقت بسم اللہ پڑھیں، ہانڈی میں جو بھی چیز آپ ایڈ کرو بسم اللہ پڑھ کر شامل کرو، اور بسم اللہ سے ہر کام شروع کرنے کے ساتھ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہر وقت باوضو بھی رہنا ہے، اور خاص طور پر کھانا بناتے وقت آپ باوضو ہو کر کھانا بنائیں۔ باوضو رہنے کے بھی بہت فضائل ہیں، جن میں سے یہ بھی ہے کہ اس سے آپ کے گھر میں برکت اور رزق کا حصول ہوتا ہے، اور اسی طرح جب کھانا تیار کر لے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نام یا رزاق کو 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے کھانے پر دم کرے، اور ایک بار اور کہ درود پاک کی کثرت ضرور کرتی رہا کریں، یعنی ہماری بہنیں کھانا بناتے ہوئے جو بھی درود پاک یاد ہو اس کا ورد کرتے رہیں، اور کھانا تیار کرنے کے علاوہ بھی اس کی کثرت ضرور کریں۔ محترم بہنوں بھائیوں، اگر ہماری بہنیں بجائے ٹی وی کے سامنے یہ کام کرنے کے ان اعمال کا اہتمام کر لیتی ہیں تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں رزق کی کیسی فراوانی اور وسعت ہوگی، اور آپ کے رزق میں کس قدر برکت آئے گی۔ اس لیے اگر تو ہماری بہنیں خود ویڈیو کو سن رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، تو وہ اس کا اہتمام ضرور کریں۔ اگر بھائی دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو اپنی خواتین کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی برکات کو حاصل کر سکیں۔ آئیے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کچھ فضائل شیئر کرتے چلیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص جہنم کے 19 دروازوں سے بچنا چاہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف عذاب کے فرشتے سے بچاؤ کا باعث بنتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے زمین سے ایسا کاغذ جس پر بسم اللہ تحریر تھی اللہ کے نام کی تعظیم کرتے ہوئے اس ڈر سے اٹھا لیا کہ کہیں پامال نہ ہو جائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں اس کا نام صدیقین کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ محترم بہنوں بھائیوں، روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ 3 مرتبہ شیطان اس طرح چیخ چیخ کر رویا کہ ایسے کبھی نہیں رویا۔ ایک مرتبہ اس وقت جب اسے مردود بنا کر عالم ملائکہ سے خارج کر دیا گیا، دوسرے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے موقع پر، تیسرے اس وقت جب سورہ فاتحہ نازل کی گئی جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے۔ سالم بن الجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک میری امت اس کی تلاوت کرتی رہے گی عذاب سے محفوظ رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری امت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتی ہوئی آگے بڑھے گی اور میزان میں اس کی نیکیاں وزنی ہو جائیں گی۔ دوسری امتوں کے استفسار پر انبیاء کرام کہیں گے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کا آغاز اللہ تبارک تعالیٰ کے 3 ایسے ناموں اللہ رحمان اور رحیم کہ اگر ان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تمام مخلوق کے گناہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیے جائیں تب بھی یعنی اس امت کی نیکیاں ہی بھاری ہوں گی۔ آپ کا یہ بھی ارشاد پاک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو ہر مرض کی شفا پر دوا کا مددگار، ہر فقیر کے لیے فقر سے چھٹکارا، آتش دوزخ سے دوری، زمین میں دسنے سے امان اور سختی سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ محترم بہنوں بھائیوں، آخر میں آپ کو بسم اللہ کی برکات سے جڑی ایک کہانی بھی سنائے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بہت عرصے پہلے ایک بادشاہ کی مسلمان خاتمہ کو ہر کام سے پہلے بسم اللہ کی خاص عادت تھی۔ جو بھی اور جیسا بھی کام ہوتا وہ پہلے بسم اللہ پڑھتی اور پھر کام شروع کرتی۔ بادشاہ جو کہ مسلمان نہیں تھا، اس لیے وہ اس کی اس عادت سے بہت چڑھتا تھا۔ اس نے کئی بار خادمہ کو ٹوکا، لیکن خادمہ کا کہنا تھا بسم اللہ میں بہت طاقت ہے، اس سے میرا کام آسان ہو جاتا ہے۔ آخر ایک دن تنگ آ کر بادشاہ نے اسے آزمانے کا سوچا۔ اس نے خاتمہ کو 2 سنہری قیمتی موتی دے کر انہیں ایک صندوق میں حفاظت سے رکھنے کی ہدایت کی۔ خاتمہ نے حسب عادت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر موتی صندوق میں رکھ دیے۔ اگلے دن بادشاہ نے اپنے خاص خادموں کو حکم دیا کہ وہ موتی صندوق سے نکال کر سمندر میں پھینک آؤ۔
चनाचे उन्होंने ऐसा ही किया और खादमा को कानो कान खबर भी न होने दी। कुछ दिन के बाद बादशाह अपने वजीरों के साथ समुंदर की सैर को गया। उन्होंने बहुत सारी मछलियां भी पकड़ी। वापस आकर बादशाह ने खादमा से कहा, हमारे लिए ये मछलियां पका कर लाओ, और हाँ, वो मोती भी ले आना जो मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले दिए थे। खादमा कुछ देर बाद एक थाल में बुनी हुई मछलियां और रुमाल में वही सुनहरी मोती ले आई। ये देखकर बादशाह की हैरत की इंतहा न रही। उसे सब्र न हो सका। उसने पूछ लिया, आखिर ये मोती तुम्हारे पास कहाँ से आए? खादमा कहने लगी, मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर एक मछली काटी तो उसके पेट से मोती निकल आया। फिर मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी, दूसरी मछली काटी तो उसमें से दूसरा मोती निकल आया। ये दोनों आपके सामने हैं। बस मुझे अपने रब के ज़िक्र पर पूरा यकीन है। खातिमा की बात सुनकर बादशाह ने उसे इनामात से नवाजा और उसे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहने पर कभी नहीं टोका। अल्लाह तबारक ताला उम्मत मुसलमा को बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम बहनों भाइयों, आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए आपकी मर्ज़ी का कोई वजीफ़ा लाएं, कोई मौजू लाएं, तो आप इसके मतलब कमेंट सेशन में बता सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। आपसे इजाज़त चाहेंगे, मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।